دشمن کو ڈرانے کے لیے موساد کا موجود ہونا ضروری نہیں، بلکہ صرف اس کا نام ہی کافی ہے۔ ابھی دشمن ڈیسائیڈ ہی کر رہا ہوتا ہے کہ موساد اپنا کام کر جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ موساد کیسے کام کرتی ہے، اور موساد کے ایک ایسے مشن کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے جس نے نہ صرف اسے دنیا بھر میں مشہور کیا، بلکہ اسے خوف اور ایک خطرے کی علامت بھی بنا دیا۔ اگر اسرائیل آج تک قائم دائم ہے تو اس کے پیچھے موساد کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم موساد کے بارے میں جانیں گے اور اس کے کچھ خفیہ مشنز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ یہ کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے؟ یہ ایجنسی نہ تو پریس کانفرنس کرتی ہے، نہ ہی اپنی کامیابیوں کا دعویٰ کرتی ہے اور نہ ہی کریڈٹ لیتی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے کئی بڑے واقعات میں موساد کا نام خاموشی سے جڑا ہوا ملتا ہے۔ آخر موساد ایسا کیا کرتی ہے جو اسے دوسروں سے مختلف بناتا ہے؟ یہ نہ تو پولیس ہے، نہ ہی فوج اور نہ ہی عدالت۔ اس کا کام بڑا سادہ سا ہے، دشمن ملکوں سے معلومات اکٹھی کرنا، ممکنہ خطرات کو وقت سے پہلے ہی پہچان لینا اور اسرائیل کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا۔ موساد کا ایک سمپل سا اصول ہے کہ جو کام خاموشی کے ساتھ ہو جائے وہی کامیاب کام ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کی زیادہ تر کارروائیاں سالوں بعد سامنے آتی ہیں یا کبھی سامنے ہی نہیں آتی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان کھلی جنگ آج تک نہیں ہوئی، لیکن ایک خاموش اور خفیہ جنگ بڑے عرصے سے جاری ہے۔ انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق خفیہ ڈاکومنٹس حاصل کیے گئے، کچھ اہم فائلیں ایران سے باہر بھیجی گئیں اور حساس منصوبوں کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کارروائیوں کی خاص بات یہ تھی، کوئی فوجی حملہ نہیں کرنا پڑا، کوئی سرکاری اعلان نہیں ہوا، لیکن ان سب کا اثر بہت گہرا ہوا۔ یہ موساد کا ایک کلاسک طریقہ ہے، بغیر شور کیے اپنا کام کر جانا۔ موساد کی تاریخ کے ایک ایسے مشن کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جس نے موساد کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک نازی افسر ایڈولف آئخمینڈ، جو کہ ہزاروں یہودیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا، وہ اچانک سے غائب ہو چکا تھا۔ کئی برس گزرنے کے بعد خفیہ اطلاع ملی کہ وہ ارجنٹینا میں ایک جعلی نام کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے ایک خطرناک مشن کی منصوبہ بندی کی۔ ایجنٹس نے آئخمینڈ کی نگرانی شروع کی، اس کے روزمرہ کے معمولات، اس کی بس اور اس کے روز کے آنے جانے کے راستوں کی نگرانی شروع کر دی۔ پھر ایک رات جب آئخمینڈ کام سے واپس آ رہا تھا، موساد کے ایجنٹس نے اچانک سے اسے قابو میں کر لیا۔ پھر اسے خفیہ طور پر ایک محفوظ مکان میں رکھا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد اسے اسرائیل لے جانے کا خطرناک منصوبہ کامیابی سے مکمل کر لیا گیا۔ یروشلم میں آئخمینڈ پر انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمہ چلا۔ دنیا نے پہلی بار نازی مظالم کی گواہیاں سنی۔ یہ گرفتاری صرف ایک شخص کی نہیں تھی، بلکہ اس واقعے نے اسرائیلی ایجنسی موساد کو دنیا بھر میں مشہور کر دیا۔ یہ مشن بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی سرکاری اجازت کے، لیکن انتہائی منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد دنیا نے موساد کو سنجیدگی سے لینا شروع کیا۔ موساد صرف مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ تک محدود نہیں رہی، بلکہ یورپ میں بھی اس نے بہت سارے نیٹ ورکس بنائے ہیں۔ فیک آئیڈینٹیز کے ذریعے نیٹ ورکس بنائے، ایجنٹس نے عام شہریوں کی طرح زندگیاں گزاری، برسوں تک ایک ہی جگہ پر کام کیا، جابز کی، بزنس کیے، اور لوگ ان کو پہچان ہی نہیں پائے۔ یہ فوری ایکشن نہیں تھا، بلکہ ایک لمبا اور ایک صبر آزما منصوبہ تھا۔ یہی وجہ ہے موساد کو جلد بازی سے نہیں، بلکہ پیشنس اور انٹیلیجنس سے جوڑا جاتا ہے۔ موساد اپنی کہانیاں خود نہیں سناتی، کیونکہ رازداری ایجنٹس کی جان بچاتی ہے، طریقے دشمنوں سے چھپے رہتے ہیں، اور خوف ایک نفسیاتی ہتھیار بن جاتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ موساد کو دکھائی دینے کی ضرورت نہیں، اس کا احساس ہی کافی ہوتا ہے۔ موساد کی طاقت اسلحہ یا تعداد میں نہیں، بلکہ خاموشی، صبر اور درست وقت میں ہے۔ اسی لیے اسرائیل کی یہ ایجنسی دنیا کی سب سے پراسرار اور با اثر خفیہ ایجنسیوں میں شمار کی جاتی ہے۔